کہ جو مر چکا ہے اس کے علاوہ نماز کسی کو معاف نہیں ہے، تو ہم کیا مر چکے ہیں؟ بولے ہم زندہ ہیں نا، تو جب تک سانس ہے نماز کا حکم ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب نماز تم پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اور اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں کے ساتھ پڑھو، یعنی معافی کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فرض کی اہمیت کس حد تک ہے اللہ کے نزدیک کہ جب تک سانس چل رہی ہے نماز ہر حال میں ادا کرنی ہوگی، یعنی بستر مرگ پر بھی پڑھے نا اور سانس چل رہی ہے تو اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ فرمایا نان مسلم پر نماز کیا فرض نہیں ہے، فرمایا نان مسلم نہیں ہے کوئی بھی، تو مسلمان ہے تو مسلمان کیا ہے نماز ہر حال میں ادا کرے گا۔ جس کو نہیں آتی پڑھتی تو وہ سیکھ کر پڑھے، پہلے نماز کو سیکھے پھر اس کو پڑھے۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا مجھے نہیں پڑھنی آتی تو میں چھوڑ دوں، رخصت نماز کی نہیں ہوگی۔ آج نماز کے مسائل سے متعلق جو ہے وہ ہم آج جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایمان اور عقیدہ صحیح ہونے کے بعد، پہلے ایمان ہے اور پھر عقیدہ صحیح ہونے کے بعد سب فرضوں سے بڑا فرض نماز ہے، سب فرضوں سے بڑا فرض نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی، جو نماز کو فرض نہ مانے یا ہلکا جانے یعنی اس کو حقیر سمجھے وہ کافر ہے، اور جو نہ پڑھے وہ بڑا گناہ گار اور آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور بادشاہ اسلام یعنی حاکم وقت، مسلمان ملک کا حاکم جو ہوگا وہ اس شخص کو قید بھی کروا سکتا ہے، اس شخص کو قید بھی کروا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ملک میں تو حاکم صاحب بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، لیکن کیا ہے یہ ایک مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو سمجھنے کی اس کی اہمیت کیا ہے کہ حاکم وقت، مسلمان ملک کا حاکم جو ہوگا وہ بے نمازی کو قید بھی کروا سکتا ہے، یعنی اسلام کو اس حد تک نافذ کیا جائے گا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو قید میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ حکم شرع ہے۔ مسئلہ کیا ہے، نماز کس عمر میں سکھانی چاہیے اور سیکھی جائے؟ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا بتایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو تو مار کر نماز پڑھوائی جائے، جب 10 برس کا ہو تو مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ قبل اس کی کہ ہم نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، 6 باتوں کا جاننا جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ وہ نماز کی شرائط ہیں، وہ 6 باتیں نماز کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ انسان ناپاک ہے، نجس ہے تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ دوسری شرط ستر عورت یعنی شرمگاہ کا چھپا ہونا، چھپانا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وقت کا ہونا، جیسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت داخل ہو گیا تو نماز فرض ہو جائے گی۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ ہونا، قبلہ رخ نہیں ہے تو شرط مفقود ہو گئی، نماز نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ نیت، نیت اولین ہے کہ نیت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو ابھی گاہے بگاہے بتاتا ہوں۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، چھٹی شرط تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھ باندھ دینا، تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب پہلی شرط کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے طہارت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا اشد ضروری ہے۔ جیسے اس پر نہ ہی کپڑوں پر، نہ ہی بدن پر اور نہ ہی جگہ پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، کوئی بھی نجاست نہ لگی ہو۔ اگر کپڑے نہ پاکے تب بھی نماز نہیں، بدن نہ پاکے تب بھی نماز نہیں، جگہ نہ پاکے تب بھی نماز نہیں۔ تو ان تینوں کی پر نجاست کا نہ ہونا یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے پاخانہ، پیشاب، خون، شراب، گوبر، لید، مرغی کی بیٹ بھی کیا ہے؟ نجس ہے۔ اگر یہ لگی ہو اور تو نماز نہیں ہوگی۔ بے نمازی شخص ہو، بے غسل شخص ہو اور بے وضو بھی ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی، یعنی جب تک وہ نجاست کو
اپنے سے دور نہیں کر لے گا نماز شروع ہی نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ وہ طریقہ نماز ادا کرتا رہے، لیکن نماز در حقیقت ان تینوں چیزوں پر نجاست ہونے کے سبب سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط، مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ سطر عورت۔ مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو، یہاں گھٹنے سمیت میں شامل کرنے، یعنی گھٹنے بھی ڈھکے ہونے چاہیے، گھٹنے کھلے نہ رہیں، اور عورت کا تمام بدن ڈھکا ہوا ہو سوائے منہ اور ہتھیلی کے، اور ٹخنوں تک پیر کے اور ٹخنے بھی ڈھکے رہیں۔ عورت کے لیے حکم سطر کا یہ ہے۔ اگر مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی، دوران نماز کھل گیا فوراً صحیح کر لیا تو درست ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عورت کا تمام بدن ڈھکا ہو، جو اس کی حدود قائم کی ہے، مثال کے طور پر صرف ہتھیلی اور منہ کے اور ٹخنوں تک پیر کے اور ٹخنے ڈھکے ہوں تو نماز ہو جائے گی، اگر سطر کھل گیا تو عورت کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تیسری شرط جو اہم شرط ہے، وقت، یعنی جس وقت نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے، مثال کے طور پر فجر کے لیے ایک مثال کے طور پر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کا وقت ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو کیا ہوگا؟ نماز کا وقت چلا گیا، فجر کا وقت چلا گیا۔ اسی طرح دیگر نمازوں کا وقت ہے، ظہر کا وقت علیحدہ ہے، عصر کا وقت علیحدہ ہے، اس کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، مغرب کا وقت علیحدہ ہے، عشاء کا وقت علیحدہ ہے۔ تو وقت کا شامل ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ مثال کے طور پر وقت داخل نہیں ہوا، ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا اور ہم نماز ادا کر لیں فجر کی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت پایا ہی نہیں ہم نے۔ تو وقت جب تک کسی بھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور اگر شروع کر دی ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی، وقت داخل ہونے کے بعد دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ یعنی جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت پڑھی جائے گی، جیسے فجر کی نماز صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے گی، اس سے پہلے بھی فجر کی نماز نہیں اور اس کے بعد بھی نماز نہیں ہے۔ اور ظہر کی سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے سائے کے دگنا ہونے تک، جب تک کہ کسی چیز کا سایہ دگنا نہ ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر ایک یہ باٹل ہے نا، اور اگر اس کا سایہ نظر آ رہا ہے تو جب اس کا سایہ دگنا نہ ہو جائے، یعنی ایک سایہ پھر دوسرا سایہ، اس وقت تک ظہر کا وقت شامل رہے گا۔ جیسے ہی دگنا سایہ ہو جائے گا تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، اب کون سا وقت شروع ہو جائے گا؟ عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ظہر کا وقت کیا ہے؟ ظہر کی سورج ڈھلنے کے بعد سے، یعنی زوال کا وقت ختم ہو گیا، سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے سائے کے دگنا ہونے تک، علاوہ اس کے کہ سایہ اصلی کے اور عصر کی سائے کے دگنا ہونے کے بعد سے، یعنی عصر کا کیا ہوگا؟ سایہ دگنا ہوا اس کے بعد سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک، جب تک سورج نہیں ڈوبتا عصر کی نماز ادا کی جا سکے گی۔ اور مغرب کی سورج ڈوبنے کے بعد سے سفیدی غائب ہونے تک، جب تک آسمان پر سفیدی ہے اس وقت تک مغرب کی نماز ادا ہوگی، اس کے بعد نماز کا وقت مغرب کا گزر جائے گا، اب وہ وقت نہیں رہا تو نماز بھی اس کے بعد ادا کی گئی تو مغرب کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح عشاء کی نماز سفیدی غائب ہونے کے بعد سے، یعنی جہاں مغرب کا وقت ختم ہوا تو کون سا وقت شروع ہو جائے گا؟ عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک ہوگی، یعنی جب تک فجر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوگا عشاء کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی شاید عشاء کا نماز کا وقت 12 بجے تک ہے، یا عشاء کی نماز کا وقت اس وقت تک نہیں جب تک ہم جاگ رہے ہیں۔ اب جب تک رہے ہیں 12 بجے جاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب 12 بجے ادا کر لیں، لیکن در حقیقت عشاء کا وقت کب تک ہے؟ صبح صادق تک، یعنی جب تک فجر کا وقت شامل نہیں ہوگا، داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ ہونا، قبلہ رخ ہونا۔ ہم قبلے کی طرف دیکھ نہیں رہے، ہمیں قبلہ نظر نہیں آ رہا، لیکن قبلے کی طرف رخ کرنا کیا ہوگا؟ نماز کی شرائط میں سے، اور اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں کیا تو نماز کی شرط نہیں پائی گئی، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔
پانچویں شرط کیا ہے؟ نیت۔ جس وقت جو نماز ادا کی جا رہی ہے اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر فرض ادا کیے جا رہے ہیں تو فرض کی نیت ہوگی، سنت ادا کی جا رہی ہے تو سنت کی نیت ہوگی، واجب ادا کیے جا رہے ہیں تو واجب کی نیت ہوگی، نفل ادا کیے جا رہے ہیں تو نفل کی نیت ہوگی، قضا ادا کی جا رہی ہے تو قضا کی نیت ہوگی، اور دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، یعنی زبان سے نہ کہے لیکن دل میں اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے فجر کی نماز کی نیت کی ہے، میں نے فجر کی فرائض کی نیت کی ہے، میں نے فجر کی سنت کی نیت کی ہے، اسی طرح ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کی نیت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ادا کر رہے ہیں تو جو وقت شامل ہے اس کی نیت کرنا اور اس نماز کو پہلے ادا کرنا ضروری ہوگا، پھر اس کے بعد قضا نماز اگر ادا کرنا چاہیں تو بعد میں قضا نماز ادا کی جائے گی، بعد میں، پہلے کیا ہے۔ اور اگر جماعت میں شامل ہیں، اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، جماعت میں آپ شامل ہیں اور جماعت سے ادا کرنا، اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ پہلے کیا کریں گے، آپ فرض ادا کر لیں اس کے بعد قضا پڑھ لیں، اور اگر آپ جماعت کے انتظار میں ہیں اور وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ابھی وقت رہ گیا ہے تو اگر آپ قضا ادا کرنا چاہتے ہیں تو قضا ادا کر سکتے ہیں، لیکن جماعت میں شامل ہونے سے پہلے، اور اگر بعد میں ادا کرنا چاہیں تب بھی قضا ادا ہو جائے گی، لیکن ادا کی نیت کا بھی ارادہ دل میں ہونا چاہیے اور قضا کی نیت کا ارادہ بھی دل میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں اور ظہر کی نماز میں جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، ابھی جماعت میں 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ باقی ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وقت باقی ہے تو میں کیا کر لوں، میری جو پچھلی نماز ظہر کی قضا رہ گئی ہے میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت میں گزشتہ جو پچھلی رہ گئی نماز قضا اس کو میں ادا کرنا چاہوں تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے میں اس کو ادا کر سکتا ہوں، لیکن نیت کیا ہوگی، ہماری قضا کی نیت ہوگی۔ پھر جماعت میں شامل ہوں گے تو اس وقت کی ظہر کی نیت ہوگی، جو آپ وقت پا لیں گے، جس مثال کے طور پر آج 5 نمازوں کا وقت ہم نے پایا تو آج ہی کی نیت ہوگی، اور اگر ہم قضا ادا کرنا چاہیں، اگر یاد ہے مثال کے طور پر کہ میں فلاں دن کی قضا پڑھنا چاہتا ہوں تو فلاں دن کی نیت کر لیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر کیا کریں، جب بھی نیت کریں قضا کی، مثال کے طور پر میری ظہر کی کئی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو میں کیا کروں گا، میں جب نیت کروں گا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی نمازیں قضا کی تھیں، تو جب بھی میں نیت کروں گا تو میری نیت کیا ہوگی کہ میں نے نیت کی ظہر کی نماز ظہر کی آخری نماز ظہر کی، میں نیت کرتا ہوں آخری نماز ظہر جو میری قضا ہوئی ہے تو وہ آخری جب ادا کر دیں گے پھر اس سے پہلے والی آخری ہو جائے گی، اسی طرح اس سے پہلے والی آخری ہو جائے گی، اس طرح کوئی سی بھی نماز آپ ادا کریں گے تو اس میں نیت یہی ہوگی قضا میں کہ میں نیت کرتا ہوں آخری نماز ظہر، آخری نماز عصر، آخری نماز مغرب، آخری نماز عشاء، آخری نماز فجر، اس طرح کر کے نماز آخری کر کے ادا ہوتی رہے گی، لیکن جو وقت آپ پائیں گے اس وقت کی ظہر ہی، عصر ہی، مغربی، عشائی، ان کی نیت کرنا کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ چھٹی شرط کیا ہے، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ آخری شرط ہے، اور اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کہہ دیا، اب نماز میں آپ داخل ہو گئے، نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر کسی سے بولا، کچھ بات کی یا کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا، کوئی خلاف نماز، کوئی کام خلاف نماز کی کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، سمجھ آئی بات؟ اب جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، اب بولنا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اور کوئی خلاف نماز کام بھی نہیں کرنا، اب آپ نماز شروع کر چکے ہیں۔ اہم بات کیا ہے، پہلی 5 شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے، پہلی جو 5 شرطیں بتائیں وہ کون کون سی ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت اور وقت، یہ 5 شرائط جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے پائی جائیں گی۔ اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے اور ختم نماز تک موجود رہنا ان کا ضروری ہے، اور اگر یہ نہ پائی گئی، یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلے بے وضو ہو گئے، طہارت نہیں رہی، تکبیر تحریمہ شروع کرنے سے پہلے وقت نکل گیا، سطر کھل گیا، استقبال قبلہ سے رخ ہٹ گیا، یا نیت ہی نہیں کی ہم نے کسی نماز کی، یعنی 5 شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی گئی، تو اب تکبیر تحریمہ کر کے چاہے آپ نماز شروع کر دیں، نماز ہوگی ہی نہیں ہوگی، سمجھ آئی بات؟
تکبیر تحریمہ سے پہلے 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ وہ 5 شرائط کون سی تھی؟ دہراتے ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت۔ یہ 5 شرائط اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ایک بھی ان میں سے نہ پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر نماز شروع کرنے کے بعد بھی پائی گئی، یہ بھی مسئلہ لکھا ہے نا کہ ابتدا سے آخر تک، یعنی 5 شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نماز تک ختم ہونے تک موجود رہنا ضروری ہے۔ نماز شروع کر لی ہے، اب نماز کے دوران بے وضو ہو گئے۔ ایک تو پہلے والی بات تھی کہ پہلے بے وضو ہو گئے، اب کیا تھا؟ نماز شروع ہونے کے بعد بے وضو ہو گئے۔ پھر نماز شروع ہونے کے بعد وقت نکل گیا، نماز شروع کی تھی آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے اور یہاں پہ وقت نکل گیا، تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح استقبال قبلہ سے رخ ہٹ گیا، پھر اسی طرح نیت آپ نے نہیں کی تھی کہ کون سی نماز ادا کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے، شرط پائی نہیں گئی، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کیا ہے؟ وقت تھا نا، یعنی 5 شرائط چاہے وہ نماز سے پہلے نہیں پائی گئی، چاہے نماز شروع کرنے کے بعد ختم ہو گئی، تو اس کے ساتھ ہی نماز کیا ہوگی؟ آپ کی ادا ہوگی ہی نہیں، آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ 5 منٹ ہے؟ وضو کا طریقہ، طہارت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وضو۔ وضو کس کس کو آتا ہے؟ سب کو آتا ہے نا، بول نہیں رہے، آتا ہے نا، اور اگر نہیں آتا تو میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں۔ اس میں جو وضو کا طریقہ لکھا ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے، آپ وضو کا طریقہ ویسے سماعت کر لیں، میں پریکٹیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے۔ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ 4 باتیں۔ پہلی کیا چیز ہے؟ پہلے چہرہ دھونا، کیا ہے؟ پہلے چہرہ دھونا، کلی کرنا وضو میں فرض نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا وضو میں فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا دوسرا فرض۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 وضو کے ارکان ہیں اور یہی اس کے فرائض ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی ادا نہیں ہوا تو فرض رہ جانے کی بنا پر وضو نہیں ہوگا۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی وضو میں کلی کرنا بھول جاتا ہے یا رہ جاتی ہے تو وضو ہو جائے گا، ناک میں پانی چڑھانا بھول جاتا ہے تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن مسح کرنا بھول گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا بھول گیا تو وضو نہیں ہوگا، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا بھول گیا تو وضو نہیں ہوگا، اسی طرح چہرے کا دھونا بھول گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ پھر ان میں مقدار کیا ہے؟ ان میں مقدار کیا ہے؟ چہرے کی جو حد ہے وہ کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے آخر تک، اور دونوں کانوں کے درمیان، یعنی دونوں کانوں کی لو کے درمیان یہ چہرے کا حصہ ہے، اس کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ دھونے سے مراد یہ کہ پانی بہانا، دھونے سے مراد پانی کا بہانا۔ اگر کسی نے چپڑ لیا، یعنی کہ ہاتھوں کو لیا اور ہاتھوں سے ایسے مارا تو فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور دھونے کے باوجود اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا تب بھی وضو نہیں ہوگا، کیونکہ فرضیت میں ادائیگی کیا ہے؟ مکمل ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، ہاتھوں کو بھی اسی طرح پانی بہانا، ہاتھوں پر پانی کا بہانا ضروری ہے۔ اگر پانی بہایا نہیں، ایسے جس طرح چہرے کو ہم نے بتایا، اسی طرح ہاتھوں پہ بھی اگر پانی لے کر اس کو گیلا کر لیا ہاتھوں کو تب بھی فرض ادا نہیں ہوگا، پانی جب تک بہائے گا نہیں وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر کا مسح کرنا،
مسح میں کیا ہے؟ فرض دھونا نہیں ہے سر کو، مسح سے مراد مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا بھی میں طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اور چوتھا فرض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ ٹخنے سے نیچے اگر کسی نے پاؤں دھو لیے اور ٹخنا خشک رہ گیا تب بھی فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ اس لیے ان تمام چاروں فرائض کا صحیح طور پر ادائیگی کرنا ضروری ہوگا، اور اگر کسی نے صحیح طور پر ادائیگی نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ وضو ہی اس کا نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا کہ اب وضو میں کلی کرنا بھول گیا، وضو ہو جائے گا۔ ناک میں پانی چڑھانا بھول گیا تو وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ اب وضو کا طریقہ سماعت کر لیں، بس یہ آخری بات ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، کلائیوں تک دھو لیں۔ سنت طریقہ میں بتا رہا ہوں، فرائض اس کے اندر ہی شامل ہو جائیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو آپ اچھی طرح کیا کریں؟ کلائیوں سمیت، کلائیوں کے ساتھ دھو لیں، کلائیوں تک دھو لیں۔ پھر اس کے بعد سنت کے مطابق 3 مرتبہ کلی کریں۔ اگر مسواک ہے تو مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں، کوئی وقت ملا کبھی تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی کو مسواک بنا لیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اچھی طرح کلی کریں، اور اگر روزے دار ہیں تو حلق میں پانی نہ جائے، کلی نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے دار ویسے ہی منہ میں کچھ نہیں لیتا، سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہلکا سا کلی سنت ادا کریں، سنت کا ثواب پائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حلق میں ایک قطرہ بھی گیا تو روزہ چلا جائے گا، وضو ہو جائے گا لیکن روزہ نہیں ہوگا، سمجھ آئی بات؟ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانے سے مراد کیا ہے؟ ناک کے ذریعے پانی حلق میں نہ جائے، تب بھی روزے دار کے لیے اسی لیے حکم ہے کہ وہ احتیاط کرے کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں، کیونکہ اس کے ذریعے پیٹ میں اگر یا حلق میں پانی چلا گیا تو وہ کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ اچھی طرح چہرے کو دھو لینا۔ 3 مرتبہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح چہرہ دھل جائے۔ اگر 1 مرتبہ میں کوئی دھو سکتا ہے تو 1 مرتبہ میں ہی چہرہ دھو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کیا ہے؟ چہرے کو دھونا 3، 1، 5 اور نہیں، جتنی مرتبہ دھونا چاہے دھو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سنت طریقہ جتنا اچھی طرح دھوئے۔ فرض یہ ہے کہ چہرے کی طرف جو آپ کو دائرہ بتایا ہے اس سے پانی کا گزرنا ضروری ہے، پانی کا بہانا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ اب یہاں پر فرض جہاں بات آ گئی تو اس کی ادائیگی ہمیں کیا ہے؟ حد الامکان ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کونیوں سمیت ہمارے ہاتھ کا کوئی حصہ رہ نہ جائے، تو اس لیے اچھی طرح پانی بہائیں۔ اکثر عمومی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی لے کر یوں بھی کر دیتے ہیں ایسے، یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، سنت طریقے کا ثواب پائیں۔ اگر مثال کے طور پر نل سے وضو کیا جا رہا ہے اور پانی کو نل کے نیچے ہاتھ کو اس طرح رکھ دیا اور پانی اس پر سے بہہ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ پانی لے کر چلو بھر کے اسی طرح کیا جائے، وہ اس صورت میں نا کہ جب پانی کی قلت ہے، پانی کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ سنت کا ثواب ضرور پائے، لیکن کیا اگر پانی آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے تو آپ وضو سے نل کے نیچے کیا کر دیں؟ اچھی طرح اس کو دھو لیں تو پانی بہہ جائے اس کے اوپر سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ یہ پورا ہمارا سر کے پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ گدی کے آخر تک یہ ہمارا پورا سر ہے، اس کے 4 حصے کر لیں آپ۔ 4 حصے کاٹ کے نہیں کرنے ہیں، مثال کے طور پر کیا کرنا ہے؟ اندازہ کرنا ہے۔ اندازے سے مراد یہ ہے کہ چوتھائی سر کیا ہوگا؟ چوتھائی حصہ اس کا مثال کے طور پر اگر کسی نے اس طرح بھی کر دیا تو فرض ادا ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں، فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اس طرح کیا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ سماعت کر لیں، فرض کا ثواب بھی ملے گا اور سنت کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی یہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ استعمال ہوں گے۔ فرض سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ہاتھوں نیا جو ہے وہ پانی لیا اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو ہلکا سا جھٹک کے تاکہ سر گیلا بھی نہ ہو جائے، کیا کریں؟ اس طرح 3 انگلیوں کو ملا لیں۔ کیسے ملائیں گے؟ ملائیں ذرا، اس طرح 3 انگلیوں کو ملا کے سر کے بالوں سے یعنی پیشانی سے
اس طرح لے جا کر پورا پیچھے گدی تک لے جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں، پھر ہتھیلیوں کو واپس یوں کن پٹی سے آپ لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کانوں میں خلال کریں، گھمائیں، پورے کانوں میں گھما لیں۔ اس کے بعد انگوٹھے کو پیچھے کان کے پیچھے سے گھمائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہاتھ پورا اس طرح سے استعمال ہو گیا۔ اب یہ والا حصہ رہ گیا تو آپ اس کو گردن پہ اس طرح مسا کرنا۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ سنت طریقہ کیا ہے بتائے کوئی؟ آئے عمر، سنت طریقہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ تین انگلیاں اس میں بھی، اس کو جو ہے یہاں سے عموماً بال اٹھتے ہیں، اس طرح لے کے جانا پیچھے کہ یہ ہتھیلیاں ٹچ نہ ہوا، گدی تک لے کے جائیں گے اور واپسی ان تینوں انگلیوں کو اٹھا کے اور ہاتھ آپ اس طرح لے کر آئیں گے کہ ہتھیلیاں بھی ہتھیلیوں پہ ٹچ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شہادت کی دونوں انگلیوں سے آپ کو کان کا خلال کرنا ہے، انگوٹھے استعمال جو ہے انگوٹھے کو کان کا پیچھے کا حصہ صاف کرنا ہے۔ یہ پورا ہاتھ آپ کا اس طرح استعمال ہو گیا۔ اس طرح اب یہ جو دونوں حصے ہیں اس سے آپ کو گدی کا آپ کو مسا کرنا ہے یا آپ کو سنا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے مسح کرنے کا، اور اگر کسی نے چوتھائی سر کا مسح کیا تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کا ثواب پانے کے لیے یہ طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا اور انگلیوں کا خلال کرنا، اچھی طرح ان انگلیوں کا خلال کرنا، جس طرح کہ پاؤں دھوئے تو انگلیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے خلال کرے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ویسے پانی بہا دیا جائے تو کیا ہے؟ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر پانی بہایا اور انگلیوں کے درمیان سے جگہ خشک رہ گئی، انگلیوں کے درمیان سے جگہ خشک رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوگا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ مثال کے طور پر خلال کرنے کی وجہ یہی ہے کہ انگلیوں کے درمیان تک پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ پہنچ جائے۔ درمیان تک پانی پہنچ جائے گا تو فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل وضو سے متعلق جو اور مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز کل وہ ذکر کریں گے۔